عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ رب العالمین سورہ یوسف آیت نمبر 43, 44 اور 45 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون۔ اور بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں 7 موٹی گاہیں دیکھیں جنہیں 7 دبلی پتلی گاہیں کھا رہی ہیں اور 7 سرسبز بالیاں اور دوسری خشک بالیاں دیکھیں۔ اے درباریوں، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو تو میرے خواب کے بارے میں مجھے جواب دو۔ انہوں نے کہا یہ جھوٹے خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اور 2 قیدیوں میں سے بچ جانے والے نے کہا اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا میں تمہیں اس کے تعبیر بتاؤں گا، تم مجھے یوسف کے پاس بھیج دو۔ وقال الذی نجا منہما، اور 2 قیدیوں میں سے بچ جانے والے نے کہا۔ شراب پلانے والا کہ جس نے اپنے ساتھی کچن کے انچارج کی ہلاکت کے بعد قید سے نجات پائی تھی اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا تھا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا، اس نے کہا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، تم مجھے قید خانے میں بھیج دو، وہاں خواب کی تعبیر کے ایک عالم ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے بھیج دیا اور وہ قید خانے میں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون۔ اے یوسف، اے صدیق، ہمیں ان 7 موٹی گاہیوں کے بارے میں بتائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی تھیں اور 7 سرسبز بالیوں اور دوسری خشک بالیوں کے بارے میں، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں تاکہ وہ جان لیں۔ یوسف، اے یوسف، یعنی اے یوسف، اے صدیق، ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں جو 7 دبلی گاہیں کھا رہی تھیں اور سرسبز بالیاں ہیں اور دوسری خشک بالیاں، ملک کے تمام علماء و حکماء اس کی تعبیر بتانے سے عاجز، آپ اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں تاکہ میں اس خواب کی تعبیر کے ساتھ بادشاہ اور اس کے درباریوں کی طرف لوٹ کر جاؤں تو وہ اس خواب کی تعبیر کو جان لیں اور آپ کے علم و فضل اور مقام و مرتبے کو بھی جان جائیں اور آپ کو اس مشقت سے رہا کر کے اپنے پاس بلا لیں۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرو گے تو تم جو کاٹ لو اسے اس کی بالی کے اندر ہی رہنے دو سوائے اس تھوڑے سے غلے کے جو تم کھا لو۔ قال، فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتا دی اور فرمایا تم 7 سال تک کھیتی باڑی کرو گے، اس زمانے میں خوب پیداوار ہوگی۔ 7 موٹی گاہیوں اور 7 سبز بالیوں سے اسی کی طرف اشارہ ہے، لہذا جو تم کاٹ لو اسے اس کی بالی کے اندر ہی رہنے دو تاکہ خراب نہ ہو اور آفات سے محفوظ رہیں، البتہ کھانے کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق تھوڑے سے غلے سے بوسی اتار کر اسے صاف کر لو اور باقی غلے کو ذخیرہ بنا کر محفوظ کر لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی دنیاوی اور دینی تمام رازوں سے خبردار ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کاشتکاری کا ایسا قاعدہ بیان فرمایا جو کامل کاشتکار کو ہی معلوم ہوتا ہے کہ بالی یا بوسے میں گندم کی حفاظت ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا بادشاہ مصر سے فرمانا کہ مجھے خزانے سپرد کر دو اور پھر تمام دنیا میں غلہ کی تقسیم کا بہترین انتظام فرمانا،
اس سب سے پتہ چلا کہ نبی سلطنت کرنا بغیر سیکھے ہوئے جانتے ہیں، ان کا علم صرف شرعی مسائل میں محدود نہیں ہوتا، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ امور سلطنت چلانا بھی دین میں داخل ہے۔ ثم یأتی من بعد ذلك صعب شداد یأکلن ما قدمت لہن الا قلیلا مما تحسنون ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر اس کے بعد 7 برس سخت آئیں گے جو اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان سالوں کے لیے پہلے جمع کر رکھا ہوگا، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم بچا لوگے۔ پھر ان 7 سالوں کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی اور اس میں رس نچوڑیں گے۔ ثم یاتی من بعد ذالک، پھر اس کے بعد آئیں گے، یعنی ان 7 سرسبز سالوں کے بعد لوگوں پر 7 سال سخت قحط کے آئیں گے، جن کی طرف دبلی گاؤں اور سوکھی بالیوں میں اشارہ ہے۔ جو غلہ تم نے ان 7 سالوں کے لیے جمع کر رکھا ہوگا وہ سب ان سالوں میں کھا لیا جائے گا، البتہ تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم بیج کے لیے بچا لوگے تاکہ اس کے بعد کاشت کا ذریعہ کر سکو۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر ان کے بعد 1 سال آئے گا، 7 سال خوشحالی کے، اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے، پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا، یعنی سخت قحط والے 7 سالوں کے بعد 1 سال ایسا آئے گا کہ جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی، اس میں لوگ انگوروں کا رس نچوڑیں گے اور تل اور زیتون کا تیل نکالیں گے۔ مراد یہ ہے کہ یہ سال بڑی برکت والا ہوگا، زمین سرسبز و شاداب ہوگی اور درخت خوب پھیلیں گے۔ وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الى ربک فاسأل ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم، اور بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ تو جب ان کے پاس قاصد آیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ، پھر اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر کو جانتا ہے۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے حکم دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ساقی نے جب حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ تعبیر سن کر واپس ہوا اور بادشاہ کی خدمت میں جا کر تعبیر بیان کی، بادشاہ کو یہ تعبیر بہت پسند آئی اور اسے یقین ہوا کہ جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ضرور ویسا ہی ہوگا۔ بادشاہ کو شوق پیدا ہوا کہ اس خواب کی تعبیر کو خود حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے سنیں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں ان کی زیارت کروں، کیونکہ انہوں نے خواب کی اتنی اچھی تعبیر بیان کی ہے۔ جب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں بادشاہ کا پیام عرض کیا تو آپ نے فرمایا اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ، پھر اس سے درخواست کرو کہ وہ تفتیش کرے کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر کو جانتا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تاکہ بادشاہ کے سامنے آپ کی برات اور بے گناہی ظاہر ہو جائے، اور اس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ لمبی قید بلا وجہ ہوئی تاکہ آئندہ حاسدوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تہمت دور کرنے میں کوشش کرنا ضروری ہے۔ قال ما خطبكن اذ راودتن یوسف عن نفسی قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ بادشاہ نے کہا اے عورتوں، تمہارا کیا حال تھا جب تم نے یوسف کا دل لبناہا چاہا؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز کی عورت نے کہا اب اصل بات کھل گئی، میں نے ہی ان کا دل لباہنا چاہا تھا اور بے شک وہ سچے ہیں۔ قال، بادشاہ نے کہا جب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پیام سے واپس آ کر بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا
کہ تو بادشاہ نے پیغام سن کر ہاتھ کاٹ لینے والی عورتوں کو جمع کیا اور ان کے ساتھ عزیز مصر کی عورت کو بھی بلایا۔ بادشاہ نے ان سے کہا، اے عورتوں، اپنے صحیح حالات مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا جب تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دل لبہانا چاہا؟ کیا تم نے ان کی جانب سے اپنی طرف کوئی میلان پایا؟ عورتوں نے جواب دیا، سبحان اللہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز مصر کی عورت یعنی زلیخا نے کہا، اب اصل بات ظاہر ہو گئی، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی ان کا دل لبانا چاہا اور بے شک وہ اپنی بات میں سچے ہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت میں حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ کی توبہ کا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، کیونکہ انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کیا اور قصور کا اقرار توبہ ہے، لہٰذا اب حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ کو برے لفظوں سے یاد کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صحابیہ اور ان کی مقدس زوجہ تھی۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی اور اللہ خیانت کرنے والوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ ذالک، یہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پیام بھیجا کہ عورتوں نے آپ کی پاکی بیان کی اور عزیز کی عورت نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں نے قاصد کو بادشاہ کی طرف اس لیے لٹایا تاکہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے زوجہ میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اگر بالفرض میں نے کوئی خیانت کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس قید سے رہائی عطا نہ فرماتا، کیونکہ اللہ رب العالمین خیانت کرنے والوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ کو فروغ نہیں ہوتا اور سچ کو آنچ نہیں آتی، مکار کا انجام خراب ہوتا ہے۔ یہ بات ہر انسان ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر رکھے۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اخلاقی خیانت انتہائی مذموم وصف ہے، اس سے ہر ایک کو بچنا چاہیے، اور اخلاقی امانتداری ایک قابل تعریف وصف ہے جسے ہر ایک کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔